مولانا غلام سبحانی صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو السلام ہاں علیکم. وعلیکم السلام. غلام سبحانی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی. خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور کیا فارغ ہیں؟ جی فارغ ہیں آپ؟ فرصت سے ہیں جناب؟ ہاں جی بولیے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں گھر سے بول رہا ہوں. مرزا قادیانی جو ہے آؤ. نقلی نبی مانا جائے نا کہ اصلی نبی کوئی مانتا ہے اس کو؟ ہیلو. ارے فون کیوں کاٹتے ہو یار؟ فون کاٹنا کیا علاج ہے؟ جواب ہے. Try later. عجیب تماشا ہے یار. Calling is not answering. یہ ان کی حالت. دیوبندی کو کافر کہنے سے لوگ چکتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، لیکن تو قادیانی کا جب مسئلہ آتا ہے دیکھو کس طرح یہ مبہوت ہو جاتے ہیں، اور قادیانی کو کس طرح بچاتے ہیں دیکھو یہ لوگ. یہ ہے ان کے اوقات. میسج کر کے پرسنل پہ مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں لوگ. یہ لوگ مولوی ہیں، مفتی ہیں، مناظر ہیں، اور دیوبندی اور دیوبند کے اکابر کو کہہ رہا ہے دنیا کا نعوذ باللہ من ذالک بدترین کافر. لیکن حالت دیکھیں قادیانی کو کافر کہنے سے کس طرح کترا رہے ہیں لوگ. پتہ نہیں، سمجھ بھی نہیں آتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے ان کو. Your calling is not answering. Please try later. ہاں مولانا ارباز نوری صاحب، کون بول رہے ہیں؟ آپ نے فون کیا تھا، اور اس دن جو گفتگو ہوئی تھی کہ قادیانی کے متعلق، قادیانی کو نقلی نبی کوئی مانے یا اصلی نبی مانے، اس کے متعلق کیا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے بولا تھا فون کریں گے پھر بعد میں، لیکن کوئی جواب نہیں ہے آپ کا. تو کیا خیال ہے قادیانی کے متعلق؟ تم قادیانی کو مانتے کیا ہو؟ ارے قادیانی کافر ہے ہمارے نزدیک بھائی. تو ہمارے نزدیک بھی کافر ہے. مطلب جس طرح ہم لوگ جس طرح مثال کے طور پر جس طرح مانتے ہیں قادیانی نقلی نبی ہے، اصلی نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو اس طرح آپ نقلی نبی مانتے ہیں نا اس کو، کہ اصلی مانتے ہیں؟ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہے، تو اصلی نبی نقلی نبی کا کیا مطلب ہوا؟ ہیں؟ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. آخر ہمارے نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ آخری نبی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں وہ نقلی ہے. نہ نبی آئے گا نہ محال ہی نہیں ہے. تو ارباز تم نوری لوگ صاحب، آخری نبی ہے اور یہ جھوٹا نبی، یہ نبی وہ نبی مانتے ہو نا. ارے ہاں جی جی جی، ہاں جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کافر ہے وہ. ہم ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں سرے سے. جس طرح اچھا نہیں مانتے آپ؟ نہیں جس مانتے. طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کے متعلق کہا غیروں کے خداؤں کو ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ دوسرے خدا کو تم برا مت کہو، ورنہ وہ انجانے جہالت میں تمہارے خدا کو، اللہ کو گالی دیں گے. تو دوسرے کے خدا کو، اگرچہ خدا بناوٹی خدا ہے، جھوٹا خدا ہے وہ لوگ، اس کا کافروں کا، مشرکوں کا، اس کے باوجود بھی خدا کہا گیا ہے، لیکن وہ خدا اصل نہیں ہے. وہاں خدا کہنے سے مراد یہ خدا جس کو ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ خدا نہیں ہے. نہیں میری بات سنو نا. یہ ان کے عقائد و نظریات کے مطابق ہے. تم یہ کہہ رہے ہو نقلی نبی، اصلی نبی. جی، تو نقلی اور اصلی نبی میں کیا فرق ہے یہ بتائیے. اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثون کذابون، یہ کذاب جھوٹے نبی ہوں گے، 30 جھوٹے نبی ہوں گے قرب قیامت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا. ہاں تو جھوٹے نبی ہوں گے، جھوٹے نبی، تو اللہ نے خود فرمایا وہ تو دعویٰ کریں گے تو ہی نبی ہوں گے نا، اگرچہ جھوٹے ہیں لیکن اس کو کہا گیا ہے جھوٹے نبی. اور آپ کہہ رہے ہیں نبی نہیں ہوگا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک. آپ اتنے کترا کیوں رہے ہیں کہ قادیانی کو؟ میں ہمارا عقیدہ ہے ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آخری نبی ہیں. بالکل بالکل، نبی کا آنا محال ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. حدیث کا عقیدہ ہے. ہاں ہاں ارے بھائی بات تو صحیح ہے. کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے آپ کو یہ کہو آپ. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ 30 کذاب نبی پیدا ہوں گے، جھوٹے کذاب، تو اللہ کے جو بات ہے سنو جی، اتنی سے بات کو اتنا گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی بات کو لے کر کے نا ہاں اتنا یہ پیترا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات ہے مین مدعا ہے اس پہ آؤ. تو آپ جواب نہیں دے رہے کیسے ہے؟ آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں جناب، آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں تو کس طرح آوے؟
نقلی نبی ماننے تیار نہیں ہے آپ اس کو اصلی مانتے ہیں. سنو گے؟ ہاں بولے نا، آپ پوچھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں نا. آپ پہلے اپنا عقائد و نظریات ہاں ظاہر کریں، پھر آپ کی گفتگو ہوگی. بھائی میں صحیح العقیدہ سنی حنفی دیوبندی ہوں. دیوبندی ہیں؟ ہاں اچھا. جی حنفی بھی ہیں؟ بالکل. امام اعظم کے پیروکار ہیں نا؟ ارے بالکل. آپ نے یہ جال حق نہیں پڑھی؟ جال حق میں احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے دیوبندی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غیر مشروط مقلد ہیں. مقلد کہا ہے؟ بھائی میں دیکھو کسی نے کیا کیا نہیں کیا وہ ابھی میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ پوچھنا، میں دلیل دے رہا ہوں نا آپ کو. آپ سے پوچھ رہا ہوں، جتنا بس اتنا بتائیں آپ. میں بھائی خلاصہ اگر کر دوں اس میں دقت کیا ہے جناب؟ جی 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 بولے. ہاں، حضور کے علم غیب کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور کے علم غیب کے متعلق حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق فتویٰ رضویہ کا لکھا ہوا ہے کہ ارے فتاوی رضویہ کے مجھے حوالہ مت، تم اپنا عقیدہ ظاہر کرو. میرا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کا ہے. میرا حوالہ مت دو، سمجھے؟ اچھا اپنا حوالہ نہیں مانیں گے آپ؟ میں مانتا ہوں، میرے اوپر ہے نا. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم اپنا عقیدہ ظاہر کرو. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن پاک کا عقیدہ ہے. ہاں یار، قرآن پاک کا کیا ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا کیا ہے، وہی اپنا جواب دو بس. قرآن پاک میں ہے قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب. علم غیب یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے علم غیب، اگر علم غیب جان لیا کرتا تو ایسا ہوتا. میں مختار نہیں، خود مختار نہیں ہوں. لا املک میں خود مختار نہیں ہوں. لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. نہ مختار کل ہیں اور نہ نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہے. اور غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے. ٹھیک ہے؟ وما هو علی الغیب بزنین، جو اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے، اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ ارباز نوری صاحب آپ نے علم غیب کے متعلق پوچھا اور غیب کی آیت پیش کر رہے ہیں. یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ ارے ارباز نوری صاحب یہ غیب کے متعلق ہے. وما ہوا علی الغیب بزنین. جی بالکل صحیح ہے. قرآن پاک کی آیت صحیح ہے بالکل. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ارے بھائی یہاں پہ اچھا ارباز صاحب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا اسی کی دلیل پیش کرنا. ارے میں تو آپ نے جو علم غیب کا انکار نفی کی ہے نا، ہاں نفی کی ہے، تو میں اس پر جو آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں اس کا ترجمہ کریں آپ. تو علم غیب یہ عقیدہ ہے کیا؟ ارے میں جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا تو ادھر. اچھا آپ جو پوچھیں گے میں جواب دوں گا، میں پوچھوں گا آپ جواب نہیں دیں گے. وما ہوا علی الغیب. نہیں ارباز صاحب جو آپ پوچھیں میں اس کا مکلف ہوں، میں ذمہ دار جواب دوں. میں جو پوچھوں آپ جواب نہیں دیں گے. ہاں تو پہلے جو میرا سوال ہے، ارے میں نے اسی پر سوال کیا آپ کو. وہ مکمل ہو. آپ نے جو دلیل پیش کی ہے جی اللہ کو، وہ آیت کریمہ جی مانا کر ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطائی علم ہے. عطائی علم ہے. جی ہاں، عطائی علم کہ عطائی علم غیب؟ قرآن و حدیث سے آپ کو ثابت کریں گے. ارے بھائی عطائی علم ہے کہ عطائی علم غیب؟ عطائی علم غیب. تو علم کیوں بولتے ہیں؟ غیب کیوں؟ دونوں جملہ ساتھ میں لے کر چلیں، ایک کو نہ چھوڑیں آپ. ارباز صاحب دونوں جملہ ساتھ میں لے کے چلیں، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں آپ. علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانکاری حاصل کرنا. علم کا مطلب جتنا کہہ رہا اتنا ادھر ادھر بھٹکو مت. وہ تو نہیں بول رہا ہوں خود بھٹک رہے ہو، میں بھٹک رہا ہوں. بھٹک خود رہے ہو جناب. ارباز نوری صاحب علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانکاری حاصل کرنا، جاننا. ہاں جانکاری حاصل کرنا. تو کیا مطلب بتائیں نا آپ. اور کیا ہے؟ یہی ہے نا. ہاں کون سی لغت میں؟ ہاں بالکل. تو آپ بتا دیں لغت کا بتا دیں آپ. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ رد کر دیں نا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں
آپ رد کر دیں نا. علم کا جانکاری حاصل کرنا نہیں ہے. تو اب رد کر دے, دلیل دے اور رد کر دے نا. معلوم کرنا, جانکاری حاصل کرنا علم یا علم سے ہے. کسی چیز کو کما حق ہو جاننا پہچاننا. ٹھیک ہے, کیا بول رہے ہیں؟ جس کا جمع ہے عالمون. ان سے جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب وہی جواب دے رہا ہوں میں, خلاصہ کر کے دے رہا ہوں. عالمہ یعلم یعنی کسی چیز کو کما حق ہو جاننا پہچاننا, حقیقت کا ادراک کرنا, یقین حاصل کرنا, محسوس کرنا, یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے عالم کہتے ہیں, جس کا معنی عالمون آتے جمع ہے عالمون. میں اتنا سارا خلاصہ میں نے کر دیا اور آپ ماننے تسلیم نہیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں دلیل دے کر کے رد کر دیں اور نہ تسلیم. آپ نے ارباز نوری صاحب آرام سے بات کر. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے علم غیب کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے. جب میں نے کہا کہ قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے تو آپ نے آیت پیش کی, صرف غیب کی آیت پیش کی, وہاں علم نہیں ہے. میں نے آپ کو رد کیا قرآن پاک سے جہاں علم اور غیب دو جملہ ہے اور قرآن نفی کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے متعلق. علم اور غیب دو جملہ ہے. آپ نے سوال کیا دو جملے کے ساتھ, دلیل دینے صرف غیب کی. ہم غیب کو مانتے ہیں, ہم علم کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ہم غیب کے منکر ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق. تلک من انباء الغیب قرآن کہہ رہا ہے. نہ ہم علم کے منکر ہیں. ہم جہاں انکار کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق علم غیب کے متعلق جو قرآن اس کا رد کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے. اگر آپ حقیقی معنی مسلمان ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, آپ کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے, تو نبی علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک سے ایک آیت پیش کریں جہاں علم بھی ہو اور غیب بھی ہو, جس طرح میں نے پیش کیا ہے رد میں. اس کا معنی کیا ہوا؟ یہاں پہ غیب کہاں ہے بتائیں مجھے, یہاں غیب کہاں ہے, یہاں غیب کہاں ہے, اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں. یہاں غیب کہاں؟ میں آیت پیش کر رہا ہوں, میں ترجمہ کر رہا ہوں, اور آپ پیش کر رہے ہیں, مجھے ترجمہ پوچھ رہے ہیں. ولا یحیطون بشیء, ہاں, اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. کس کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے یہ حضور کے بارے میں ہے. تفسیر پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تفسیر پیش کرو. اس کی تفسیر ہاں, اپنی طرف سے کچھ مت پیش کرنا, اپنی طرف سے کچھ مت پیش کرنا. ہاں, علمی ہی ہے. ارے تم علم غیب کی بات کر رہے ہو, آیت پیش کر رہے ہو علم کی, علم غیب بات کر رہے ہو تم, آیت پیش کر رہے ہو غیب کی. یہاں غیب کہاں ہے؟ ارے یہاں غیب کہاں ہے؟ دیکھو بدتمیزی مت کرو, یہاں عقیدے کی بات ہو رہی ہے, قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے, بدتمیزی مت کرو. ابھی تفسیر ابھی تم نے بتایا, تمہیں جو بتا رہا ہوتا سمجھ. ادب سے بات کرو, ادب سے بات کرو. ہاں, جو کہہ رہا پہلے اس کو سمجھو گے تب نہ بولو. نہیں, علم غیب دو, جس طرح میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کری اس میں علم بھی ہے غیب بھی ہے, اس طرح ایسی آیت پیش کرو جہاں علم بھی ہو اور غیب بھی ہو. تم نے ثابت کرنے کے لیے کہا, میں وہی ثابت کر رہا ہوں. دو جملے کے ساتھ, علم اور غیب دو جملے کے ساتھ, دو جملے آیت پیش کرو. میں نے اعلان کر دیا نا, ہم نبی علیہ السلام کے علم کے بھی منکر نہیں ہیں, ہم نبی علیہ السلام کے غیب کی بھی منکر نہیں ہیں. تم ایسی آیت پیش کرو. پڑھے لکھے ہو, بولے جا رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں میں اور بول رہا ہے پڑھے لکھے ہو ہیں, تفسیر کر رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں اور بول رہا ہے پڑھے لکھے ہو. ابے جاہل, وہی تو میں بھی تمہیں بس ایک گالی دے سکتے ہو, جاہل. فاضل بریلوی ترک موالات میں لکھا ہے پروفیسر مسعود نے کہ تمہارا مجدد جاہل تھا, جاہلوں کا پیشوا تھا. ابے جاہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے, ہاں, ان بدبختوں کو ہاں, یہ نامزدات کلمات سے نہ نوازا جائے تو کیا ان کے لیے اچھے اچھے القابات لائے جائیں. دیکھو پھر میں بولوں گا نا برداشت کر نہیں پاؤ گے, میں بولوں گا برداشت کر نہیں پاؤ گے, میں بولوں گا برداشت کر نہیں پاؤ گے. جن کے دل میں حضور کے لیے نبی بھرا ہو, جس کے دل میں یہ تمہارا مجدد کا تھا, تمہارا مجدد کا, اس لیے تمہارا مجدد نے علم غیب کے متعلق نبی علیہ السلام کے خلاف عقیدہ پیش کیا اس نے, تمہارا مجدد نے. پتہ ہے تم کو؟ تمہیں دلیل ہم نا الحمدللہ, ہاں, ہم اہل سنت سے ہیں. اچھا, اہل سنت سے ہو.
بات کرنے والے ہیں. اہل سنت سے ہو؟ دلائل مانگے ہیں, میں دلائل پیش کر رہا ہوں. ہاں خاموشی سے دلائل سنو. اچھا ماشاء اللہ, چلو اچھی, جب میں بولوں گا خاموش رہو گے نا. ہاں بشیء من علمہ ہاں ہے, من علمہ, علم ہی کی تفسیر میں جاؤ, جا کر کے دیکھو. بولو بولو بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کی گئی ہے نا. ہاں غیب کہاں ہے؟ علم ہی یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ عقیدہ اشارہ میں ثابت ہوتا ہے, عقیدہ اشارہ سے ثابت ہوتا ہے. ارے قرآن سے کتا کھانا کیا ہے؟ تمہارے یہاں کتا کھانا جائز ہے؟ ارے تم یہ بتا, کتا کھانا تمہارے یہاں کتا کھانا جائز ہے, اس لیے تمہارا, ارے تمہارے یہاں کتا کھانا جائز ہے, حوالہ دوں؟ تم سے میں پوچھ رہا ہوں کتا کھانا کیا ہے؟ تمہارے یہاں کتا کھانا جائز ہے, حوالہ دوں؟ ابے تم سے جتنا پہلے کہنا اتنا سن. جتنا بول رہے ہو اتنا جواب دے رہا ہوں میں, جتنا بول رہے ہیں اتنا جواب دے رہا ہوں, حوالہ دے رہا ہوں, رکو حوالہ دے رہا ہوں تم کو. تمہارے یہاں کتا کھانا جائز ہے, یہ طبیان, حوالہ پہ رکو. جتنا کہنا ہوتا ہے. تمہارے یہاں کتا کھانا کیا ہے؟ تمہارے یہاں کتا کھانا جائز ہے, اس لیے قرآن میں منع نہیں ہے اس کا. یہ لو, یہ حوالہ لو, یہ حوالہ لو, حوالہ لو. یہ دو آدمی مت بولو, ایک آدمی بولو. میں جواب دے رہا ہوں تمہارے کو, تم سن نہیں رہے ہو. سوال کر, میں جواب دے رہا ہوں. تم سے سوال کر رہا ہوں, تمہارے اس میں کتا کھانا کیا ہے؟ تمہارے جواب دیے, میں اب تم مجھ سے پوچھ رہے. دیکھو یہ توضیح البیان ہے, یہ توضیح البیان علامہ غلام السعید لکھتا ہے کہ یہ, اور قرآن میں ذکر نہیں, اور ان کی حرمت حدیث و رسول سے ثابت ہے. اس معمہ کو خود ہی حل کریں کہ درندوں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے اب کیا چیز مانے ہے, کیونکہ کتاب اللہ میں تو ان کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ تمہارے پرسنل میں نے بھیج دیا ہے, دیکھو حوالہ, تمہارے پرسنل میں نے 2 حوالہ دیا ہے. میں نے حوالہ دیا قرآن پاک کی, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب, یہ قطر الایمان ہے. تمہارا مجدد ترجمہ کرتا ہے, تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں, مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب جان لیا کرتا, یہ میں نے قطر الایمان سے حوالہ دیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے, تم یا تو قرآن کا انکار کر کے دلیل دو مجھے علم غیب کے ساتھ کہیں سے کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے. میں نے علم غیب کی نفی کر دی قرآن پاک کی آیت پیش کر کے. میں پیش کر رہا ہوں. ہاں اچھا, تم قرآن کا رد کرو گے, قرآن کا رد کرو گے تم. میں قرآن کی آیت نہیں پیش کر رہا ہوں. اچھا, قرآن کی آیت میں سے قرآن کے مقابلے میں کوئی اور حوالہ یہ ہے, حجت ہے کیا؟ ابے میں بھی قرآن ہی بتا رہا ہوں, سنو. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله, سمجھ گئے؟ ہاں ہاں پڑھو, آگے پڑھو. کیا ہوا؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب على الغيب ولكن الله ہاں يجتبي من رسله من يشاء ہے. ہاں اب اس کا ترجمہ ہے, اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے حوالہ دو. قرآن ہے جی, حوالہ پیش کرو, اسکرین پیش کرو, اس طرح میں نے اسکرین پیش کیا, اسکرین پیش کرو, دیکھتے تم کہاں سے ترجمہ کر رہے ہو. تمہارا ترجمہ معتبر نہیں ہے, میں نے تمہارا کنز الایمان سے پیش کیا ہے. چلو حوالہ دو. حوالہ میں نے کس طرح پرسنل بھیج رہا ہوں, دیکھو پرسنل چیک کرو پہلے, میں کس طرح حوالہ بھیج رہا ہوں تمہارے کو. یہ دیوبندی کو مناظرہ چیلنج کر رہے ہو نا, تمہاری یہی اوقات ہے کہ ایک حوالہ دے نہیں پا رہے ہو پرسنل پہ, میں حوالے کی بارش کر رہا ہوں. ارے سن, حوالے ہم بغیر حوالے کے بات ہی نہیں تو پیش کرنا, بھیجنا حوالہ بھیجنا. ساری چیزیں بھیجوں گا, لیکن ابھی جو زبانی میں تم سے بتا رہا ہوں. نہیں بتانے کے یہ معتبر نہیں ہے, تم بتاؤ گے تمہاری بات معتبر نہیں ہوگی. جس طرح تمہارا نزدیک ہماری بات معتبر نہیں ہے, میں تمہارے گھر سے کتاب دے رہا ہوں, اس طرح تم ہمارے گھر سے کتاب دو, یا قرآن پاک جو ہمارے نزدیک معتبر ہے اس کو پیش کرو. ترجمہ نہیں مانو گے, قرآن کی بات کو مانو گے تو پیش کرو گے نا. قرآن تو تمہارا مجدد نے بھی ترجمہ کیا ہے, تب کیسے مان لیں ہم؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, ہاں تو اس کا ترجمہ تمہارے مطابق کیا ہے؟ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ترجمہ کیا ہے, اصحاب نے ترجمہ کیا ہے. تم جو پیش کرو گے میرے کو ہیں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, تم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا ترجمہ وہ مجھ سے مت پوچھو, تم میرا رد کرو.
مجھے حوالہ دو اور میرا رد کرو، مجھے دلیل کا رد کرو. اس طرح نہیں. دیکھو میں کس طرح حوالہ دے رہا ہوں تمہارے کو، دیکھو تمہارے دھجیاں اڑاؤں گا میں. دیوبندی کو چیلنج کرو گے عقیدے پر، جس کا عقیدہ خود ساختہ ہے، خدا ساختہ نہیں ہے، وہ چیلنج کرے گا دیوبندی کو. ارے نام ہی تو تمہارا ایسا ہے سن. کیا کیا نام ہے یہ دیو، نام ہی تو تمہارا دیو ہے. وہ موضوع بدلو، دھجے اڑا دوں گا تمہاری میں. ابھی دیکھیں تمہارا مجدد خود دیو کا بندہ تھا. علم غیب کا حوالہ دے کر کے میں ثابت کروں گا تمہارا مجدد خود دیو کا بندہ اور شیطان تھا. ارے شیطان تو تمہارا نام ہی. اچھا میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں. چہرے سے رونق چلی جاتی ہے، تمہارا نام ایسا ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں. چہرے سے رونق کس کی گئی ہے؟ برداشت کر پاؤ گے؟ اور ہر جگہ رسوائی کا سامنا تمہیں کرنا پڑا ہے. اس لیے دلیل دے نہیں پا رہے ہو. دیکھو میں نے تمہارے دلیل دو یا میرا جواب لو. میں دلیل پیش کر رہا ہوں، جواب دو. یہ دیکھو میں نے یہ پیش کیا تمہارے کو، میں نے تمہیں پیش کیا ہے یہ فتاوی رضویہ جلد 29 ہے. دیکھو تمہارا مجدد صفحہ نمبر 208 میں لکھ رہا ہے. دیکھو کیا لکھ رہا ہے. دیکھو تمہارا مجدد لکھتا ہے فقہ اکبر میں تصریح کرتے ہیں پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے. اور حنفیہ نے اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے، یعنی جو اللہ کے نبی کے لیے علم غیب مانے. حنفیہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مخالف ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو کوئی آسمان زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ تمہارا مجدد کا فتویٰ رضویہ ہے جسے اس نے کہا جو اللہ کے نبی کے علم غیب مانے. حنفیہ نے، احناف نے اسے فتویٰ کفر دیا ہے اور وہ قرآن پاک کی آیات کا مخالف ہے. تمہارا مجدد کہہ رہا ہے اور تم علم غیب پہ دلیل دے نہیں پا رہے ہو. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہاں اطلاع علی الغیب ہے. ہم اس آیت کے اور اس عقیدے کی انکار نہیں کرتے. اطلاع علی الغیب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے، علم غیب نہیں ہے. دیکھو سامنے فون کاٹ کے بھگا. دیکھو بھگا فون کاٹ کے. ہیلو کیوں فون کاٹ دیا تم نے؟ ارے فون نہیں، تم تو کسی کی سنی نہیں رہے ہو تو تمہارے. ارے تب سنوں گا جب تم حوالہ دو گے. تم حوالہ دے نہیں پا رہے ہو، تمہارے کس سے کیسے سنوں میں؟ حوالہ دو نا، حوالہ بھیجو نا، حوالہ بھیجو نا. اس طرح میں بھیج رہا ہوں، حوالہ بھیجو. حوالہ ہی بھیج رہا ہوں تمہارے. ہاں چلو بھیجو. ہاں حوالہ بھیجو. ماشاء اللہ اچھی بات ہے، بھیجو جی. حوالہ بھیجو، میں بات سنوں گا. دیکھو پھر فون کاٹ دیا سامنے، دیکھیں پھر فون کاٹ دیا مردود. یہ اس کو کیا بولتے ہیں، مرزا قادیانی، غلام قادیانی کو اصل نبی مانتا ہے. یہ نقلی کہنے ڈر رہا ہے اور موضوع بدل دیا. فون کیوں کاٹ رہے ہو؟ حوالہ دو نا. ارے تو حوالہ تو نیٹ میں دوسرے نمبر سے میرا ہے. تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، خالی بھونکنے آتا ہے علماء دیوبند کو. کتاب ایک بھی تمہارے پاس نہیں ہے. نیٹ کے مقلد، نیٹ کے پجاری ہو ہیں. ارے کتاب تو کم سے کم رکھو، تب تو مانا جائے گا ہاں تمہارے پاس کچھ علم ہے. خود تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے. ایک قرآن کی آیت پڑھ نہیں پا رہے ہو، 10 مرتبہ اٹک رہے ہو ایک لائن میں، اور تم آ رہے ہو دیوبندی علماء کو اکابر و کافر کہنے کے لیے. تمہارا ایسا عقیدہ جو تم شیطان کے لیے مانتے ہو. تم نے کہا تم نبی کے گستاخ ہو علم غیب کا انکار کر کے. تمہارا مجدد نے انکار کیا ہے علم غیب کا. ابھی حوالہ دھجیہ اڑاؤں گا. ابھی سنو، ابھی علم غیب کے متعلق تم نے انکار کیا ہے. ارے تمہارا مجدد کا حوالہ میں نے دیا. میں نے ابھی انکار اقرار کوئی مسئلہ میرے طرف سے کچھ نہیں ہے. میں نے تمہارے گھر سے حوالہ دیا ہے اور تمہارا کثر الایمان تمہارا کثر الایمان اچھا سنو ارباد نوری، اتنے حوالے میں نے دیا ہے، میرا ہے. سنو پہلے میری بات سنو. ہاں تم انکار کیے ہو نہیں کیے ہو؟ ابھی تک میں نے انکار اقرار اپنے طرف سے کچھ نہیں کیا ہے. تمہارے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں میں. اچھا انکار نہیں کیے ہو؟ تمہارے گھر سے میں نے اقرار پیش کیا ہے. غیب کی نفی نہیں کی. میں نے کہا ہمارا وہ عقیدہ جو قرآن کا ہے. علم غیب کی نفی نہیں کی. میں نے کہا جو میرا عقیدہ ہے وہ جو قرآن کا ہے میرا عقیدہ وہی ہے. ابھی ریکارڈنگ ہے میرے پاس بیٹا. ہاں تو کرو نا. تو آخر میں کروں گا میرا کیا عقیدہ ہے نہیں ہے. ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں، سنو اب اعلان کر رہا ہوں. سنو ہمارا عقیدہ ہے ہم نبی علیہ السلام کے لیے اطلاع علی الغیب مانتے ہیں، اظہار غیب مانتے ہیں، انباء غیب مانتے ہیں، اخبار غیب مانتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ وہی جو قرآن کا ہے. جو علم غیب قرآن نفی کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے لیے، ہم بھی نبی علیہ السلام کے علم غیب کا نفی کرتے ہیں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق. وہی بات تمہارا مجدد نے لکھا ہے. جعل حق کا میں نے تم کو حوالہ دیا ہے. جعل حق میں لکھ رہا ہے تمہارا احمد یار خان نعیمی.
وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جاوے گا اور تمہارے ساتھ. ہے انکار کر رہا ہے. پہلے میری بات سنے گا. حوالہ دے پھر بات سنا مجھے دلائل سے قائل کر، لفاظ سے نہیں. لفاظ سے میں قائل نہیں ہوتا، مجھے دلیل دے. دلیل دے. ابے جاہل سنے گا کسی. جاہل تمہارا مجدد تھا، لکھا ہے ترک موارد فاضل بریلوی کے اندر پروفیسر سود نے کہ تمہارا مجدد جاہلوں کا پیشوا تھا. بیٹا جس کی بات تم کر رہے ہو نا، تمہارے اکابر جس کے تم پیروکار ہو نا، ہاں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت تسلیم کیا ہے اور ان کے علم کا اقرار کیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کہاں لکھا؟ حوالہ دے. اعلیٰ حضرت کہاں لکھا؟ حوالہ دے. حوالہ دے کہاں اعلیٰ حضرت لکھا؟ حوالہ دے. ایک بھی تیرے پاس حوالہ نہیں ہے، کیوں ڈگے مارتا ہے تو ڈگے مارتا ہے کہ بتا، تو شرم نہیں تجھے بغیر حوالے کے؟ نور العرفان کے احمد یار خان نہیں میں لکھ رہا ہے نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل ہاں کا کرتا ہے. نبی کا مخالف کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا احمد یار خان نہیں تفسیر نہیں کے اندر کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے دلیل بات کرتا ہے. تو بے دلیل بات کر رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھا ہے تیرے مجدد کو؟ کہا لکھا بتا؟ کچھ پتہ نہیں آتا ہے رسوا ہونے کے لیے. میری بات سنے گا. تو غلط بول، جھوٹ بول رہا ہے. تو دلیل نہیں تیرے پاس. میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، دلائل ہر چیز کی دلائل دوں گا. کب دے گا؟ جھوٹ بول کے بھاگ جائے گا پھر دے گا. ابھی دوں گا ابھی. تو فون مت کاٹ. تیرے مجدد کو المہند علی المفند کے اندر ہمارے کئی اکابروں نے کافر اور شیطان لکھا ہے، اور تو اس کی بات کرتا ہے اعلیٰ حضرت کی. کون سے تمہارے اکابر ہیں؟ کون تمہارے اکابر؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر اس کے میں موجود ہے. حضرت خلیل احمد امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گستاخ نبی ثابت تو کر دے نا. میں نے ثابت کیا تیرے مجدد کو کافر تیرے بقول. جہنم رشید ہوئے ہیں. حوالہ دے. جہنم میں تیرا مجدد تھا، لکھا ہے کہ عذاب میں ہے وہ. جہاں رشید ہوئے ہیں. تیرا مجدد خود لکھا ہے کہ جہنم میں ہے وہ. کے شان میں گستاخی کرے. ابھی سنو، تو تیرے پاس دلیل نہیں ہے نا. دلیل دے. دلیل سے ثابت کر. اسماعیل جو سنو، تمہارے اکابر اشرف علی تھانوی وغیرہ نے اسماعیل دہلوی، ہاں، اشرف علی تھانوی، ہاں، قاسم نانوتوی، اچھا، اور جو تمہارے اکابر ہیں نا، ہاں، ان لوگوں نے جو حضور کے شان میں گستاخیاں کی ہیں ہاں، اپنی کتابوں میں، ہاں. وہ تمہاری کتاب سے بیٹا دلائل کے ساتھ انشاءاللہ پیش کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. جو اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانے؟ سنو، جی. میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ساری کتب کو لے کر کے ساتھ. پھر کیوں ڈگے مارتا ہے؟ پھر چیلنج کیوں کرتا ہے دیوبندی کو؟ سننا جاہل. ہیں؟ دلیل کیوں ہوتا ہے تو؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تیرے پاس دلیل نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، حوالے نہیں ہے، تو ڈنگے کیوں مارتا ہے رسوا ہونے کے لیے؟ ارے بالکل حوالے کے ساتھ تمہیں کہہ تو رہا ہوں، حوالہ تمہیں دکھاؤں گا. ارے مر کر مٹی میں مل جائے. تیرا مجدد مر کے مٹی میں مل گیا، کافر ثابت نہ کر سکا، اور تو کون ہے کھیت کے مولی تو؟ ہیں؟ ہاں. تمہاری یہ حرکت مجھے معلوم تھا، اس وجہ سے پہلے ہی میں نے ریکارڈنگ چالو کی ہے. ہاں. کچھ کر نہیں پائے گا. رسوا ہوگا تو سنا، سب کو رسوا ہو جائے گا. تو دیکھ، میں نے تیرے پر اصل میں حوالہ بھیجا ہے، نہیں سنے گا. سن اسماعیل دہلوی سن. اسماعیل دہلوی تو کیا کہا تو نے؟ کافر کہا نا. اسماعیل دہلوی کو کافر کہا تو نے؟ ہاں، تیرے کافر نے کافر کہا نا. دیکھ، یہ میں نے کتاب بھیجا. دیکھ، یہ دیکھ کتاب ہے خیر آبادی سلسلہ علم فضل کے حوال و آثار خیر آبادیات. ٹھیک ہے. کس نے لکھا؟ اسید الحق قادری بدایونی، اس نے لکھا ہے. دیکھ یہ دیکھ صفحہ نمبر 145 میں کیا لکھتا ہے. اچھا، جب کتاب دیکھ میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں اردو غلط پڑھ دوں میرے ٹوکنا مجھے، میں رجوع کر لوں گا. اچھا، اس غرض سے لائے ہیں اور ایک کہہ کر ان پر بہت ناخوش ہوئے، فرمایا میں مولوی اسماعیل پر تبرہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. کیا کہہ رہا؟ میں مولوی اسماعیل پر تبرہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. جو مجھ سے ہو چکا وہ بھی بہکائے سکھائے سے ہوا. کون؟ تیرا صدر الافاضل کہہ رہا ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی، اس کا نام لکھا ہوا ہے. فرمایا اس نے کہ میں اور مولوی اسماعیل پر تبرہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. جو مجھ سے ہو چکا وہ بھی بہکائے سکھائے سے ہوا تھا. جس طرح تم لوگوں کو بہکا کر کے اکابر علماء دیوبند پر کفر فتویٰ کر لگایا جا رہا ہے، اس طرح تمہارا فضل خیر آبادی کے اوپر بھی جو ہے اس کو بہکایا گیا، اس کو پھنسایا گیا، اس کو مجبور کیا گیا. پھر وہ تبرہ کیا. پھر لکھا جو مجھ سے ہو چکا وہ بھی بہکائے سکھائے سے ہوا تھا، اور اب تو میں وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک کہہ کر ان کو اپنی مجلس سے اٹھوا دیا اور فرمایا کہ میرے یہاں کبھی نہ آنا. ٹھیک ہے. اوپر دیکھ
صفحہ نمبر 46 پر کہ مولوی فضل حق صاحب بہت نادم تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی ہے کہ میں نے مولوی اسماعیل صاحب کی مخالفت کی، وہ بے شک حق پر تھے اور میں غلطی پر تھا، مجھ پر جو یہ مصیبت پڑی یہ میرے انہی اعمال کی سزا ہے۔ یعنی اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے جو کافر کہا تھا تمہارے مجدد کے بہکاوے، تمہارے دوسرے علماء کے بہکاوے سے، اس پر عذاب آئی تھی اس کو اوپر، ٹھیک ہے، سزا ہوئی تھی اس کو۔ دیکھ میں نے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کے مخالفت کی، وہ بے شک حق پر تھے اور میں غلطی پر تھا، مجھ پر جو یہ مصیبت پڑی یہ میری انہی اعمال کی سزا ہے۔ میری مولوی اسماعیل سے دوستی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ شہید ہوتا، مگر یعنی یہاں ثابت کر رہا ہے فضل خیر آبادی اسماعیل رحمۃ اللہ شہید ہوئے ہیں اور اس کی چاہت یہ تھی کہ ان کے ساتھ میں بھی شہید ہوتا، مگر کیا کیا جائے، بدایوں والوں نے ابھار کر ان سے بھڑا دیا اور علم کے غرہ میں یعنی غرور میں حق کو باطل کرنے پر تل گیا۔ تم لوگ گواہ ہے نا کہ میں اپنے خیالات باطلہ سے توبہ کرتا ہوں اور اگر میں رہا ہو گیا تو اپنی توبہ شائع کروں گا۔ دیکھ لیے، بھاگا فون کاٹ کے، مردود، کچھ پتہ ہے نہیں اور آتا ہے بس تبرہ کرنے کے لیے۔ جس طرح تمہارا فضل خیر آبادی کو بہکایا گیا ہے، تمہاری فضل خیر آبادی کو بہکایا گیا تھا، اور بہکاوے میں آ کر کے اکابر علماء دیوبند کافر کہہ رہا تھا، بعد میں رجوع کیا، توبہ کیا اور ان کے ساتھ شہید ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ تم بھی ایک دن ایسے ہی کرو گے، تم بھی بہکاوے میں آئے ہوئے ہو، اگر تمہیں اپنی کتاب پر اعتماد ہے علماء پر، اور اب یہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تمہیں بہکایا گیا ہے، ضرور تم بھی توبہ کر کے اکابر علماء دیوبند کو مسلمان کہو گے۔ ارباز رضا نوری مفتی اور عالم ہے، لیکن بھاگا فون کاٹ کے، سامنے دیکھیں کس طرح 3 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا ہے، 3 مرتبہ تو بھاگا ہے، اور ایسی باتیں کر رہا ہے، جواب دے نہیں پا رہا ہے۔ میں تجھ سے اسکین مانگ رہا ہوں، تو نے کہا تمہارے علماء نے اعلیٰ حضرت کہا ہے ان کو، تو حوالہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اور تیری بات سنوں میں، بکواس کر رہا ہے۔ ارے میں تو تم سے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں ساری چیزوں کا حوالہ دوں گا ہر ٹائم، اب تم تو لیکن ہو کر کے تم کتابیں لے سنو، اتنے دن ہو گئے ابھی تک تو کیوں نہیں دے رہا ہے حوالہ؟ حوالہ کہاں دے گا تو؟ کتابوں کے پاس ہاں تم کتابیں لے کر کے تم بیٹھے ہو، لیکن سنو ارباز نوری صاحب، ارے نہیں، آپ جو حوالہ دو گے دو نا، حوالہ دو گے دو نا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جو حوالہ دیا سن تو لو نا، میں نے حوالہ پڑھو، اس کو مانو۔ تم پہلے کسی کی سنو گے؟ ہاں بولو، حوالہ بغیر نہیں سنوں گا میں۔ سنو، ہاں بولو۔ اسی حرام خوری کی وجہ سے فون کٹ ہو رہا ہے۔ تو تم یہ بس لاجواب ہو نا، جو کہہ رہے ہو دعویٰ کر رہے ہو، دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں بولو۔ قرآن کی آیت کو مانو گے نہیں مانو گے؟ میں نے قرآن کی آیت پیش کی، تو ہی مانتا ہوں، تو ہی پیش کیا، تم نہیں مان رہے ہو، کنز الایمان کو بھاگ رہے ہو۔ انبیاء الغیبی، کیا ذالک من الانبیاء الغیبی، یہ قرآن پاک میں آیت نہیں ہے، قرآن ہے یہ نہیں ہے، قرآن ذالک من انبیاء الغیبی، یہ قرآن پاک میں آیت ہے ہی نہیں، تم قرآن خود پڑھتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو۔ مجھے آل عمران سنو، ہاں انبیاء الغیب نہیں ہے، اور کیا ہے؟ کیوں بہتان لگا رہے ہو، قرآن کو بجھول بول رہے ہو؟ نہیں آتا ہے قرآن کا نام مت لو، قرآن کا نام نہیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو۔ ارے انبائل ہے، انبیاء نہیں، تو تم کیوں انبیاء پڑھے تم نے؟ انبیاء نہیں پڑھا ہے، تم نے بولے ہو انبیاء۔ تو جو غلط پڑھا ہے اس پر لعنت بولو، تم آمین بولو، آمین بولو۔ تم نہیں بولے ہو، تم انبیاء نہیں بولے ہو۔ میں تمہاری غلطی نکال رہا ہوں، تم انبیاء الغیب بول رہے ہو، مجھ پر تھوپ رہے ہو، تمہاری غلطی، تمہاری جہالت تھوپ رہے ہو مجھ کو، میرے اوپر۔ تم یہ بتاؤ، تم انبیاء تم بولے ہو نہیں بولے؟ انباء الغیبی، میں تمہاری غلطی پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا کہ انبیاء الغیب قرآن میں ہے نہیں۔ تم نے یہ کہا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ انبیاء الغیب قرآن کی آیت نہیں، میں نے کہا، تم نے انبیاء الغیب کہا، میں نے کہا انبیاء الغیب قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تم نے یہ انبائل یا انبیاء نہیں کہا ہے، تم نے صرف یہ کہا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ انبیاء الغیب قرآن کی آیت نہیں، لوگ سن لیں گے، تم جتنا جھوٹ بولو، تمہارا کام ہے جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو، تمہارا کام ہے، لیکن تم سچ نہ سچ مانو گے نہ سچ بولو گے، تمہارے اس میں دھرم میں ہے ہی نہیں۔ لوگ سنیں گے نا، ریکارڈنگ موجود ہے نا، اب پڑھو، ترجمہ کرو، اس کو ترجمہ کرو۔ اب یہ غیب کی خبریں ہیں، کہاں حوالہ پیش کرو، حوالہ ابھی تک تم دے نہیں رہے ہو، میں نے کہا جو بھی پیش کرو حوالہ پہلے بھیجو مجھے، تم کہاں سے ترجمہ کر رہے ہو؟ ترجمہ قادیانیوں نے بھی کیا ہے، ترجمہ تمہارے لوگوں نے بھی، ترجمہ شیعہ نے بھی کیا ہے، سب کا ترجمہ مان لیا جائے۔ میں ترجمہ اہل سنت یعنی اپنے عقیدے کا جو ہمارا جو ترجمہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کی ہے، ہاں اسی کا میں ترجمہ تم کو اصول نہیں پتا، تم کو اصول پتہ ہے کہ نہیں پتا تم کو؟
क्या उसूल बताओ? تمہارا گھر کا اصول یہ ہے اپنے گھر کے حوالے نہیں پیش کیے جاتے. تمہارا علماء نے لکھا ہے. اچھا ارے پہلے میری بات سنو گے؟ تمہاری سن رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں اس کو میں. تو اس کا ترجمہ تم غلط ثابت کر کے دکھاؤ گے تب نا. ارے غلط وہ الگ بات ہے. تم کو پتہ نہیں ہے ترجمہ حوالہ کہاں سے دیا جاتا ہے. دیکھو تم حوالہ دیا ہوں, دیکھو یہ اصول دیکھ لو. پہلے اصول دیکھو, پھر مناظرہ کرو, پھر دلیل پیش کرو. یہ اصول دیکھو. ارے تم سے فون پہ مناظرہ نہیں ہوتا ہے بیٹا. تو پھر کیوں حوالہ پیش کر رہے ہو؟ لاجواب ہو گئے نا, شکست کھا چکے ہیں نا, کفر ثابت ہو گیا تمہارا نا. ابھی تک دلیل دے رہے تھے, ابھی بول رہے ہیں فون میں. دیکھو حوالہ دیکھو, یہ لکھا ہے تمہاری کتاب میں, مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے. آپ آخر اس قدر بخلا کیوں گئے ہو؟ یہ دیکھو, یہ عبارات ہے کابر کا تحقیق تنقید کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے, تمہاری کتاب ہے. ابے میری بات سنو گے؟ تمہاری سن کر میں دلیل دے رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں. بول رہا میری بات سنو گے. تو تم اس کو غلط ثابت تو ٹھہرا کے دیا. غلط ثابت کر, تمہارے گھر کی دلیل تم پیش کر رہے ہو, میں نے غلط ثابت کر دیا. قرآن میرے گھر کی دلیل ہے. نہیں, ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ترجمہ کوئی چلو اب بتاؤ, اب بتاؤ, اب بولو, اب ترجمہ کرو. قرآن کا جو ترجمہ ہے اس کو کر دو گے. اب ترجمہ کرو تم. جو ترجمہ تمہارے مجدد نے ترجمہ غلط کیا ہے قرآن پاک میں. تمہارے یہ بھڑوے کیا نام ہے, یہ اشرف علی تھانوی نے غلط کیا ہے. کہاں غلط کیا؟ کہاں حوالہ پیش کرو. یہ کیا نام ہے, یہ بسم اللہ کا ترجمہ کر کے دکھا. بتا تم بتا میں کر بتا نا, ترجمہ کرنا. کہاں غلط؟ تو دلیل پیش کرے, مجھے وہ حوالہ بتا. تو دعویٰ تیرا ہوگا, دلیل میری ہوگی. دعویٰ تو پیش کرے گا اور دلیل میری ہے. جو جہنم چلایا گیا تم لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھا کے گیا ہے, ان کا ترجمہ کر. ارے تم کو پتہ نہیں ہے, تمہارا مجدد نے خود کہا تھا کہ بخشش میں کہ جہنم میں ہے وہ. پتہ نہیں تم کو. ارے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا اس کا یہ اشرف علی تھانوی جو جہنم میں جا کر کے ابھی اچھا فرشتوں کے ہاتھ دھلائی کھا رہا ہے. اچھا, جو مدعی ہو وہ دلیل پیش کرے گا, جو مدعا علیہ ہو دلیل پیش کرے گا. بتاؤ دلیل کون دے گا؟ تو دلیل میں جس پر دعویٰ کروں گا اس پر میں دلیل دوں گا. تو دلیل کہاں دے رہا ہے تو؟ دلیل کب دیا تو؟ دلیل کب دیا بتانا مجھے. تو دلیل کہاں دیا تو؟ ارے تو دلیل تو تم سے میں کہہ رہا ہر چیز کا دلیل دوں گا. ارے تو نے کہا, میں کہاں دیا؟ تو نے کہا تیرا مجدد نے ترجمہ غلط کیا, تو حوالہ پیش کرنا. حوالہ پیش کرنا. ایک بھی حوالہ. تم نے کہا کہ تمہارے یہاں اعلیٰ حضرت مانا گیا, تو وہ دلیل کہاں ہے؟ کب دے گا دلیل تو؟ ٹھیک ہے, دلیل بھیج رہا ہوں, فون رکھ رہا ہوں, دلیل بھیج کر پھر فون لگا رہا ہوں. نہیں بھیج پائے گا تو. بھاگتا رہا. فی الحال تو شکست خوردہ ہو چکا اور تو خود مشرک کا بھی ثابت ہو گیا علم غیب کے تعلق سے. ارے بیٹا تم کیا مجھے یہ تمہارے باپ کی. ارے حوالہ دیا تو قرآن. تو کنز الایمان نہیں مانتا ہے. تو کنز الایمان کو نہیں مانتا ہے. بتا تو کیسا انسان ہے تو ہیں؟ ارے کافر و مشرک تم نے حضور کے علم غیب کا انکار کیا ہے. تیرا مجدد نے کیا ہے. قرآن و حدیث کا منکر ہوا تو ثابت نہیں. دیکھ, ارے اب دیکھ, ابھی ایک سے بھاگا پھر بھاگ رہا ہے. دیکھ میں نے کیا حکم ہے کس کا؟ قرآن و حدیث کے خلاف جو جائے ان پر شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو نہیں پتا تجھے, میرے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے. وہ کافر ہے نا. دیکھ یار, تو تیرا مجدد نے مسلمان مانا ہے اس کو. کس کو؟ یہ دیکھ حوالہ دیا دیکھ, تمہید ایمان ہے. حوالہ دیکھ. ارے کس کو؟ دیکھ حوالہ دیکھ, پڑھ لے پہلے, پڑھ لے نا. میں پڑھنا شروع کروں بولے چلائے گا تو, پڑھنے دے گا نہیں. اب تو ہی پڑھ لے, میں بھیج دیا حوالہ. یا میں پڑھ دوں میں فون کٹے گا پھر جا کر کے. نہیں میں پڑھوں کہ تو پڑھے گا. بول. نیٹ کھلے گا تب نا. میں چل پہنچ چکا ہے. جھوٹ مت بول, ڈبل نشان آ چکا ہے, نیٹ چالو ہے تیرا, اور بول رہا ہے کتنا جھوٹا ہے. ارے کتنا جھوٹ بولے گا تو ہیں؟ تیرا فضلہ خیر آبادی نے توبہ کیا ہے. ابھی میں واٹس ایپ پہ ہوں. دیکھ میں بھیج رہا ہوں, بھیج دیا تیری. دیکھ کتنا جھوٹا ہے تو. تو یہ بتا میں ابھی واٹس ایپ پہ ہوں. بالکل, تیرا یہ نمبر ہے 8218. اس نمبر پہ میں نے حوالہ بھیج دیا, ڈبل نشان آ گیا یار. بول رہا ہے میں واٹس ایپ پہ ہوں. کتنا بڑا جھوٹا. یہ نمبر تیرا نہیں ہے. ڈبل نشان تب آتا جب ہرا ٹک لگ جاتا. ڈبل نشان آ چکا ہے. دیکھ ڈبل نشان آ چکا ہے. پھر میں بھیج رہا ہوں. دیکھو ڈبل نشان, اور اسکرین شاٹ لے کے بھیج رہا ہوں. ڈبل نشان دیکھ. یہ دیکھ کتنا جھوٹا ہے. اردو پڑھ نہیں پاتا, قرآن پڑھ نہیں پاتا ہے. من انبیاء الغیب پڑھ رہا ہے. بول رہا ہے قرآن کی آیت ہے. تم لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہو, اردو پڑھ نہیں پاتے ہو, اور اکابر علماء دیوبند پر فتویٰ لگانے میں بڑے ماہر ہو. اس لیے تمہارے مجدد پر لکھا ہے 3 کتابوں کے اندر کہ مکفر المسلمین تھا وہ. بریلی شریر کے اندر یہ
تکفیری مشین نے سب کر رکھی تھی اس نے. دیکھ حوالہ دیا میں, یہاں مسلمان مانا ہے, جس کو گستاخ رسول تم لوگ کہتے ہو نا, اس کو مسلمان مانا ہے. دیکھ تمہیدی ایمان کے اندر. بھاگا فون کاٹی, پھر 4 مرتبہ فون کاٹ بھاگا. تیری اوقات ہے بات کرے خبیث کہیں کا, چیلنج کرتا ہے.